تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کو ان کا حق دیا، ان کو پالا پوسا پروان چڑھایا اور ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان پر ہاتھ رکھتا رہا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ پھر یہی بیٹی بہن جب بیوی بنتی ہے، جب بیوی کے روپ میں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین نعمت اور دولت وہ نیک بیوی ہے۔ اب یہ بیوی کے روپ کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا رہے ہیں، وہ ماں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں عشاء اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی حاضر، نماز بعد میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا کہ یہ حارثہ پڑھ رہے ہیں، حارثہ بن نعمان۔ تو حارثہ بن نعمان ابھی زندہ تھے، مرے نہیں تھے، تو لہٰذا اب حیران ہوئے کہ حارثہ تو ابھی جنت میں کیسے آ گیا، وہ تو ابھی مدینے میں ہے، تو یہاں آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر اعلان کیا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے پوری جنت کو سنایا جائے۔ تو اب یہ 2-3 طبقوں میں لوگ بیٹھے، 2-3 اوپر بیٹھے ہیں، کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، تو یہ مائکرو فون استعمال کیا جا رہا ہے کہ آواز نہیں جا سکتی وہاں تک، تو 7 آسمان چیر کر حارثہ کی آواز جنت میں پہنچ رہی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور قبیلہ اس کا ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی خرم، اور اس کے جسم پہ ایک سفید نشان ہوگا۔ جب وہ آئے نا تو تم اور علی اس کے لیے، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اچھا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا اویس سے بھر جائے نا تو عمر اور علی کے بدن کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں، تو ان سے دعا کیوں کروائی جا رہی؟ ہمیں پیغام دینا تھا کہ آنے والا وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کو کیسے ذلیل کیا جائے گا، یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کی کوئی قدر کوئی، اب تو ہمارے ملکوں میں بھی قدر گھٹتی چلی ہے، بلکہ گھٹی گئی ہے، صرف پیسے ہی سب کچھ رہ گیا ہے۔ تو اس وقت کو آپ نے کہا عمر اس سے دعا کروانا، کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ رد نہیں کرتا، اس کی دعائیں سیدھی قبول ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس بھی چلے گا، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اس کو روک لو، باقیوں کو جانے دو۔ تو وہ پریشان ہو گئے، بھائی اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے، باقی جا رہے ہیں مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جانا ٹھہر جاؤ، تمہیں اس لیے روکا ہے کہ یہ پیچھے دیکھو جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف تو انگلی پھیرتا جائے گا سب کو جنتی بنا دوں، تیری سفارش پر لاکھوں آدمیوں کو آج جنت میں ڈال دوں گا۔ اس کے پیچھے عمل کیا؟ جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، علم، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، کچھ نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ تو اس کو اوپر لائے، باپ کا مقام بتایا۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ نا میرے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر لیتا ہے، تو قانوناً تو پوچھنا چاہیے، قانون پوچھنا ہے، اگر ایک چیز میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے تو اگر اسے استعمال کرنا ہے، میرے باپ نے تو مجھ سے پوچھے کہ بیٹا میں یہ آپ کی چیز استعمال کر لوں۔ قرآن شریعت نے کتنی خوبصورت ترتیب بتائی ہے۔ تو اس نے آ کر کچھ اس طرح شکایت کی کہ جو میرا باپ ہے میرا مال میرے بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے، تو آپ نے اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ اچھا، تو اس نے نا دکھ درد میں کچھ شعر کہے، شعر تو ان کی گھٹی میں تھے لیکن زبان سے نہیں، دل ہی دل میں کچھ کہا۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے پہنچے ہوئے تھے، ان کا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تیرے دل کی دنیا میں تھیر کرے رب نے سن لی ہے، وہ شعر سنا۔
تو آپ نے کہا ہاں بھائی، اس صحابی کا نام نہیں لکھا ہوا کسی کتاب میں بھی، جتنی جگہ میں نے واقعہ پڑھا نام نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تیرا کیس تو بعد میں سنوں گا، تو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تیرے رب نے سن لی ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے، آپ کے رب کی قسم. بس تصور کی دنیا میں کچھ خیالات الفاظ کی شکل میں آئے اور گزر گئے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے. ہاں وہ بھی سن لیے. تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالسقم ليلة لم أبت لسقمك إلا صاهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي ترقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي إليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل أفإن لم تر حق أبوتي فعلت كما الرجال المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. کیا درد ہے کہ ایویں ہی آنسو آ جاتے. کہ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا اسی دن ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. ہم تو تیرے لیے جیتے رہے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارے دن کی گرمی سے، ساری رات کی تھکاوٹیں، سارے دن کی مشقتیں تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سہتے رہے. جو لائے تیرے اوپر خرچ کیا، جو بچایا تیرے لیے بچایا، جو کمایا تیرے لیے کمایا. جب تو کبھی بیمار ہوا تو ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کے گزار دی، اور لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں میں بیمار ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے. تیرے رونے پر ہم تڑپ جاتے تھے. تیری بیماری پر لگتا تھا بیماری ہمیں لگ گئی، اور ہماری آنکھیں سامن کی برسات بن جاتی تھی، اور ہمیں چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید تم مر جائے اور ہمارا آسرا ٹوٹ جائے، ہماری بہار روٹ جائے، ہمارے گھر کی رونق ختم ہو جائے. تو اس خوف سے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن تجھے بیمار دے کر وسوسے اور اندیشے اور خیال گھیر لیتے تھے. تو ہم ساری رات جاگ تیرے سرانے بیٹھے رہتے تھے. اس طرح ہماری جوانی تیری ہڈیوں میں اترتی گئی، تیرے اندر رنگ بھرتے چلے گئے، ہمارے رنگ پھیکے ہوتے چلے گئے. تیرا قد سیدھا ہوا، ہماری کمر نیچے جھک گئی. تو جوان ہو کے چلا، ہمارے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی. تیرے اندر بہار آئی، ہمارے اندر خزاں آ گئی. تیرے درخت پہ پتے آئے، ہمارے پت سب جھڑ گئے. اور ہم جب بڑھاپے میں جھک گئے اور ہماری کمریں جھک گئیں، تو اب ہمیں خیال آیا کہ جیسے ہم تیری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اور تجھے کندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے، تجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے، تجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے. آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، تم اسکول سے لاتے تھے، اب تو ہمارا خیال کرے گا، ہمارا حال پوچھے گا، ہمیں بازو سے پکڑ کے چلے گا، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال کرے گا. ایک دم تیری آنکھیں چڑھ گئیں اوپر، تیرے رنگ بدل گئے، تیرے روپ بدل گئے، تیرے تیور بدل گئے. جوانی نے تجھے پاگل بنا دیا. اور میری 40 سال کی محنت مجھے یوں لگی کہ جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا غلط قسم کا، کہ میں نے دیکھا تھا کہ میں باپ ہوں تو بیٹا ہے، لیکن جب آنکھ کھلی تو مجھے پتا چلا نہیں میں نوکر ہوں تو مالک ہے. میں نے غلطی سے خواب دیکھا تھا کہ میں باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے. وہ خواب تھا، وہ حقیقت نہیں تھا. آنکھ کھلی ہے تو پتا چلا ہے کہ تو مالک ہے، میں نوکر ہوں. نوکری کیا اور نخرہ کیا؟ پھر نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے. پر اچھا چلو میں نوکر بھی تھا تو نوکر کو بھی تو کوئی آدمی پوچھ ہی لیتا، بھی روٹی کھائی ہے، پانی پیا ہے، کیا حال ہے. پڑوسی بنا لیتا، باپ نہیں بنایا تھا، پڑوسی بنا لیتا. میں اس کو جتنا بھی واضح کروں نا، یقین مانو اللہ کی قسم مجھے عربی سے ذوق ہے، ان اشعار کا درد میں منتقل نہیں کر سکتا. ایسے عجیب و غریب شاعری ہے. تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کا رو رو کے برا حال ہو.
اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس بیٹے سے کہا دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، انت و مالک لابیک۔ رشتوں کی قدر زندگی سمجھا رہے ہیں، یہ زندگی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ زندگی قرآن بتاتا ہے، یہ زندگی